الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتخذون الكافرون أولياء من دون المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ اس امت کی قسمت دین سے وابستہ ہے. اللہ رب العزت نے اس امت کی قسمت کو دین سے وابستہ فرمایا ہے. جس قدر دین سے وابستگی ہوگی اسی قدر زندگی کے مارکوں میں کامیابی ہوگی. جس قدر بندہ دین پر زیادہ عمل کرے گا اسی قدر زندگی میں زیادہ امن اور زیادہ سکون ہوگا. جس قدر دین پر اعتماد اسی قدر زندگی کے نقشوں میں کامیابی ہے. ملت اسلامیہ میں دین اسلام تمام مذاہب سے مختلف ہے. دیگر مذاہب سے دین اسلام مختلف ہے. اس کے لیے کہ جو بندہ دین پر عمل کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے مدد کے بھی وعدے ہیں، نصرت کے بھی وعدے ہیں، عزت کے بھی وعدے ہیں، کامیابی کے بھی وعدے ہیں، عروج کے بھی وعدے ہیں. یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ دین کے ارد گرد گھومتی ہیں. بندے کو عزت بھی دین کی وجہ سے ملتی ہے، بندے کو کامیابی بھی دین کی وجہ سے ملتی ہے، بندے کی ترقی بھی دین کی وجہ سے ہے، اور بندے کا عروج بھی دین کی وجہ سے ہے. اصل یہی ہے. اب جس قدر دین سے وابستگی ہوگی، جس قدر دین کے ساتھ بندہ سچا ہوگا اسی قدر بندے کے جو زندگی کے معاملات ہیں وہ اچھے ہوں گے. اب دیکھو، ایک ہوتی ہے صورت اور ایک ہوتی ہے حقیقت. اگر صورتاً مسلمان ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے، اگر حقیقتاً مسلمان ہے تو اس کا فائدہ ہے. مثال کے طور پر آپ لوگ اگر ہاتھ کے اندر ایک تصویر ہے، کاغذ کے اوپر بنی ایک آگ کی تصویر ہے، آپ اس آگ کی تصویر کو دیکھ کر تپش تو حاصل نہیں کر سکتے نا؟ یا حاصل کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. تپش حاصل کرنے کے لیے اصل آگ کا ہونا ضروری ہے. اصل آگ ہوگی تو اس کی پھر آپ کو تپش محسوس ہوگی. دیکھو، ایک پتھر ہے، عام پتھر ہے، ایک پتھر نمک والا ہے. اگر نمک والے پتھر کے اندر نمکین پن نہیں تو وہ بھی عام پتھر ہے، پھر اس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ بھی پھر عام ہے. اگر مسلمان صورتاً مسلمان ہے، حقیقت سے خالی ہے، تو اس مسلمان کا پھر فائدہ نہیں. تم بتلاؤ، کیا ایک بندہ پیاسا ہو پھر اس بندے کے سامنے ایک چاٹ کے اوپر پانی یا پھر پانی کی تصویر کیا بلکہ بہت بڑا سیلاب اس کی تصویر بندے کے سامنے رکھ دی جائے تو کیا وہ بندہ سیراب ہو جائے گا؟ اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. پیاس کو بجھانے کے لیے اس کے پاس اصل پانی ہونا ہوگا. ایک بندہ بھوکا ہے
اس کے سامنے اگر کھانوں کی تصویر لا کے رکھ دیں تو اس کے کھانے کی جو بھوک ہے وہ بھوک تصویر دیکھنے سے اس کی ختم نہیں ہوگی بلکہ زیادہ بڑھے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ حقیقت کے اندر اس کے پاس کھانا ہو۔ مسلمان کی عزت، مسلمان کا عروج اسلام کے ساتھ ہی ہے، اور اسلام بھی وہ جو حقیقت میں ہے، صورتاً نہیں۔ حقیقت کے اعتبار سے بندہ اندر سے بھی مسلمان ہو اور ظاہراً بھی اعمال بھی بندے کے مسلمانوں والے ہوں، پھر انسان کو، مسلمان کو پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ اور جب بندہ حقیقت کے اندر اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا، حقیقت کے اعتبار سے بندے کی زندگی کے اندر اگر اسلام ہوگا تو پھر یاد رکھنا اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اور مدد بھی وہاں سے آئے گی جہاں پر بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ حقائق ہیں۔ اور اگر صورتاً ہی مسلمان رہیں تو اس کا پھر فائدہ نہیں ہے۔ اس کا پھر 2-3 مثالوں سے میں نے آپ کو فرق سمجھا دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میز ہے، میز کے اوپر اگر آپ پھلوں کی تصویریں لا کے رکھ دیں تو اس تصویروں کا مہمان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ حقیقتاً پھل میز کے اوپر لا کے نہ رکھے جائے۔ اس روئے زمین پر جب بھی مسلمان اسلام کے ساتھ آیا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس مسلمان نے اللہ کی مدد دیکھی ہے۔ جب بھی مسلمان اسلام کے ساتھ آیا ہے اللہ کی طرف سے مسلمان کو مدد ملی ہے۔ زندگی میں کچھ حقائق ہیں جو اپنی حقیقت رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر اولاد ہے بندے کی، والدین ہیں۔ آج دیکھیں گفتگو تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن اگر توجہ سے بیٹھیں گے تو اس کا فائدہ بہت ہوگا۔ مثال کے طور پر اولاد ہے، اولاد کی اپنی حقیقت ہے۔ والدین ہیں، والدین کی اپنی حقیقت ہے۔ بندے کے پاس مال ہے، مال کی اپنی حقیقت ہے۔ گھر ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، کاروبار ہے، بندے کی اس کی اپنی حقیقت ہے۔ فیکٹری ہیں، ملیں ہیں، اس کی اپنی حقیقت ہے۔ لیکن خیال رکھنا اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت بھی ایک حقیقت رکھتی ہے۔ یہ ساری محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی تو سمجھو تمہاری پستی کے دن شروع ہو گئے۔ جب اولاد زیادہ محبوب، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیچھے۔ جب والدین زیادہ محبوب، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیچھے۔ جب کاروبار، مال زیادہ محبوب، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیچھے، تو سمجھو کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن تمہاری پستی کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ وجہ اب یہ صورت بنتی ہے کہ اب یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ جو مسلمان ہے یہ صورت ہے، حقیقت سے مسلمان یہ خالی ہے۔ کیوں کہ اس کے دل کے اندر محبت جس کی ہونی چاہیے تھی وہ دل جو ہے اس کی محبت سے خالی ہے، تو یہ صورتاً ظاہراً مسلمان ہے اور حقیقت کے اندر اس کے اندر اسلام نہیں ہے۔ اب جب بندہ صورتاً مسلمان ہوگا، ظاہراً مسلمان ہوگا، حقیقت سے خالی ہوگا تو آپ انتظار کرو رسوائی کا، پستی کا۔ اگر واقعی کوئی مسلمان ہے تو پھر اس کو اللہ کے رسول کی محبت ایسی عزیز ہوگی کہ جس پر وہ سب کچھ قربان کر دے گا، اپنا مال بھی، اپنی اولاد بھی، والدین بھی، سب کچھ قربان کر دے گا اگر حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا جب کافر قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور ایک دوسرے کو بلائیں گی جس طرح کہ بھوکا جو ہے کھانے کی پلیٹ پر ٹوٹتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے جب کافر مسلمانوں کو لقمہ تر سمجھ کر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹیں گے؟ کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تمہارے اندر اسلام کی روح ختم ہو چکی ہوگی، اسلام کی حقیقت تمہارے اندر اس وقت ختم ہو چکی ہوگی۔ تم ظاہراً مسلمان ہوں گے اور حقیقتاً وہ مسلمانوں کا جو دل، جو مسلمانوں کی جو حقیقت ہے اس سے تمہارا اندر خالی ہوگا۔ تمہاری مثال اللہ کے نبی نے فرمایا سیراب کے اوپر جھاگ کی طرح ہے۔
جس طرح کہ بہت بڑا سیلاب ہو، اس کے اوپر بڑی جھاگ ہوتی ہے، بہت بڑی نظر آتی ہے، لیکن جب بندہ اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے تو نیچے 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 بیٹھ جاتی ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی، وہ پاورفل نہیں ہوتی، وہ کچھ کر نہیں سکتی، وہ جھاگ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ وقت ہوگا جب تم پانی کے اوپر جھاگ کی مانند ہوں گے، اس وقت مسلمان پانی کے اوپر جھاگ کی مانند ہوں گے۔ یاد رکھنا، جب مسلمان جان کی بازی لگاتا ہے تو مسلمان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، جو کہ میرے اور آپ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خواہش کا اظہار فرمایا تھا، وہ کیا ہے؟ وہ شہادت ہے۔ پھر مسلمان شہید ہو جاتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ مسلمان کے آگے ایک بڑا مقصد ہے۔ اور جب کافر لڑتا ہے کسی کے ساتھ تو کافر ڈرتا ہے، کیونکہ کافر کے آگے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ، جب مسلمان مغلوب ہوں گے اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت ان کے اندر واہن پیدا ہو جائے گا۔ واہن۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، واہن سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، یہ دنیا سے محبت کرنے لگیں گے، مال، اولاد، گھر کی محبت، زندگی کے مزے لے رہے ہوں گے اس وقت۔ اور یاد رکھنا اس وقت یہ وہ وقت ہوگا جب مسلمان کے اندر سے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت نکل چکی ہوگی۔ اور یاد رکھنا یہ وہ وقت ہوگا جب مسلمانوں کے اندر سے اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق ختم ہو چکا ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آپ نے صرف اندازہ لگانا ہے کہ ہم کس دور کے اندر گزر رہے ہیں، کیا یہ حقائق اس وقت پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے؟ کیا کوئی ہے ہم میں سے جو کہے کہ اللہ میں آپ سے ملاقات کا متمنی ہوں، میں آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، جیسے میری موت آئے میں آپ سے ملاقات کر لوں؟ نہیں، بلکہ اب تو وہ وقت ہے کہ جب ہر ایک موت سے ڈر رہا ہے، اب یہ وہ وقت ہے۔ آج اسلام کس سطح پر ہے؟ اگر عبادت بھی ہے تو وہ بھی معیاری نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، ہم اوروں کو چھوڑیں، ہم خود اپنی زندگی کے اندر اندازہ لگائیں، ہم اگر کچھ وظائف بھی پڑھتے ہیں تو کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے۔ بھائی آپ نے ایک تصویر کرنی، کیوں کر رہے ہو بھائی؟ بس یہ معاملات ذرا تھوڑے سے خراب ہیں، دکان کی بندش ہے، وہ نظام صحیح نہیں چل رہا، اس کے لیے دیکھو عبادت بھی کی جا رہی ہے تو مقصد اور اس کی جو بنیاد وہ کیا ہے؟ وہ مال ہے، کسی طریقے سے مال کے اندر اضافہ ہو جائے۔ اور جو واقعی ایمان والے ہوتے ہیں وہ دنیا بھی کماتی ہیں تو ان کا مقصد آخرت ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے آج کے اور ایمان والے کے درمیان۔ اب مسلمان کو اسلام پر اعتماد نہ رہا، آج کچھ دین اگر ہے بھی اس کی وجہ یہ کہ دنیا ہماری اور اچھی ہو جائے اور زیادہ بہتر ہو جائے، اس وجہ سے کچھ دین ہے۔ فرمایا کہ اصل تمہاری عزت اور جو عروج ہوگا وہ اسلام کی حقیقت کی وجہ سے ہوگا۔ آج اسلام کی حقیقت نہ رہی، بات مزید آگے چل کر آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں بادام ہے، بادام کے اندر اگر گری نہیں تو آپ بھی کہتے ہو کہ اس بادام کا فائدہ نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں اس بادام کا فائدہ نہیں ہے، تو کیا بغیر گری والا بادام اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تو مسلمان کے جس کے اندر اسلام کی حقیقت نہ ہو، اسلام کا درد نہ ہو، جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو، اس اسلام اور اس مسلمان کا کیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے اگر تم اللہ کے دین کو چھوڑ بیٹھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کرے اور اللہ ان سے محبت کرے۔ دیکھو اگر ہم دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہرگز مت سمجھیے گا کہ اس کے اندر اللہ کو فائدہ ہے، اس کے اندر میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر اللہ ایک ایسی قوم پیدا فرمائے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ رب العزت ان سے محبت کرے گا۔ پھر اس قوم کے اندر خوبی کیا ہوگی کہ مسلمانوں کے لیے ان کے دل نرم ہوں گے، اس قوم کے مسلمانوں کے لیے دل نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے ان کے دل سخت ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے رستے کے اندر یہ قوم اپنے مال اور اپنے جان کو قربان کر دے گی، ملامت کی پرواہ نہیں کرے گی کہ لوگ کیا کہیں گے، ہماری اولاد کیا کہے گی، ہمارے رشتہ دار، ہمارا قبیلہ، ہماری برادری کیا کہے گی۔ یہ خوبیاں جس قوم کے اندر پائی گئی اس کے اوپر اللہ رب العزت کا خاص فضل اور خاص کرم ہوگا۔ یہ وہ قوم ہوگی جو ٹوٹ کر اللہ رب العزت سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی قوم ہوگی۔ محبت کرے گی کسی سے تو اللہ کے لیے کرے گی، اگر نفرت کرے گی تو بھی اللہ رب العزت کے لیے کرے گی۔ حدیث پاک کے اندر میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا، جو کسی سے محبت کرے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، جو کسی سے نفرت کرے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، جو کسی کو کچھ دے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، جو اپنے ہاتھ کو کسی کے لیے اپنے ہاتھ کو روکے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، فرمایا کہ یہ کمال ایمان ہے۔ زندگی کا ہر پہلو اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جائے۔ اور یاد رکھنا، جس قدر ایمان کی عظمت ہوگی، اسلام کی حقیقت ہوگی، اسی قدر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی، مسلمانوں سے محبت ہوگی، اور اسی قدر کافروں سے نفرت ہوگی۔ یہ ایمان کا اور اسلام کا تقاضا ہے کہ جو اسلام مسلمان ہے یہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے محبت کرتا ہے اور کافروں سے یہ نفرت کرتا ہے۔ جس قدر زیادہ اسلام کی حقیقت پائی جائے گی اسی قدر زیادہ کافروں کی نفرت دل میں پائی جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر کہہ رہا ہے کہ منافقوں کو دردناک عذاب ہوگا، منافقوں کو دردناک عذاب ہوگا۔ آج دیکھ لیں، مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اور ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہمارا جو رویہ ہے وہ یہ کہ مسلمانوں سے ہمدردی کم ہے اور کافروں سے زیادہ ہے، ہماری مناسبت کافروں سے زیادہ ہے، ہمارے تعلقات کافروں سے زیادہ ہے۔ وجہ کیا؟ کہ ہمیں عزت ملے گی۔ ظاہری طور پر یہی دیکھا جا رہا ہے، کافروں سے دعا سلام رکھیں گے عزت ملے گی، جبکہ ایک مسلمان کی شان اور مسلمان کا تقاضا یہ ہے کہ عزت، ترقی، عروج کے لیے کافروں کا سہارا نہیں لیتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے عزت، ترقی اور عروج کی امید رکھتا ہے۔ آج ملت اسلامیہ جس حالات سے گزر رہی ہے، آج عمومی طور پر مردہ ضمیری پائی جا رہی ہے، لوگوں کے دل مر چکے ہیں۔ دیکھیں، اسلام کمزور ہو چکا ہے۔ اس کی دلیل جو بہادری کا تقاضا کرے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس کی دلیل یہ ہے۔ جو اسلام کے حق کے اندر آواز اٹھائے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، جو کفر کے خلاف بولے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس کی دلیل یہ ہے۔ دیکھیں، ہم امید رکھتے ہیں صحیح اور غلط ہمیں وہ لوگ بتلائیں جو مرد اور عورت کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے۔ ہم امید رکھتے ہیں ان لوگوں پر کہ ہمیں صحیح رستہ یہ دکھلائیں گے جو کہ اس مشکل ترین وقت کے اندر بھی سینموں اور اس مشکل ترین وقت کے اندر بڑے بڑے مقامات پر وہ عورتوں کے ڈانس دیکھ رہے ہیں۔ ہم امید ان کے اوپر رکھتے ہیں کہ شاید وہ ہمیں صحیح رستہ بتلائیں گے، شاید وہ مسلمانوں کے لیے درد کی آواز لے کر آگے نکلیں گے۔ جو بدبخت کتنے دنوں کے ایسے پروگرام جن کا مقصد صرف حسن کی نمائش اور جن کا مقصد صرف ڈانس اور جن کا مقصد صرف دلی خوشی ہے، وہ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ قرآن پاک ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس وقت وہ مسلمان جو دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیں گے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے غزہ
اور فلسطین کی حفاظت کے لیے جو اللہ رب العزت کے راستے کے اندر جان قربان کر دیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وہ لوگ ہیں جو چنے گئے ہیں، جو مقدسات کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی رستے دیے گئے ہیں کہ آپ اپنے عقیدے سے دستبردار ہو جاؤ، آپ بیت المقدس سے دستبردار ہو جاؤ، آپ اس جگہ کو چھوڑ دو، پھر آپ خوشحالی کی زندگی گزارو۔ کیا نہیں کہا گیا؟ ان کو کہا گیا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں ان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر جنہوں نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن ہم مقدسات کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اب یہی ہو رہا ہے۔ ثابت قدمی ان کی دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں وہ لوگ، لیکن یاد رکھنا اس دور کے اندر جو اللہ رب العزت کے عذاب کے مستحق ٹھہر رہے ہیں، تو اس دور کے اندر جو اللہ کی نظر سے دور جا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں جو طاقتور ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مدد نہیں کر رہے۔ یہ اپنی رسوائی اور اپنی پستی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو مسلمان اس حالت میں بھی اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں، قربان جاؤں میں ان مسلمانوں پر جو ہم لوگ حدیث رسول کے اندر صحابہ اکرام کی قربانیاں پڑھتے ہیں کہ فلاں جنگ کے اندر اتنے لوگ شہید ہو گئے، فلاں جنگ کے اندر اتنے لوگ شہید ہو گئے۔ آج میں اور آپ وہی قربانیاں غزہ کی سرزمین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو آئے روز سینکڑوں کی تعداد کے اندر مسلمان جوان، مرد، عورتیں اور بچے اور بوڑھے جو اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں۔ جو اسلام کی حقیقت ہم لوگ تاریخ کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، آج میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر اسلام کی حقیقت غزہ کے مسلمانوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کے راستے کے اندر اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں ان بچوں پر اور ان ماؤں پر جنہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیا، اور میں قربان جاؤں اس حماس پر جنہوں نے یہ کہا کہ مسلمان حکومتوں اگر تم ہمیں 10% اسلحہ فراہم کر دو تو ہم آج کا جو جمعہ ہے ہم بیت المقدس کے اندر بڑے زور سے پڑھیں گے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن افسوس ہے اور افسوس در افسوس ہے مسلمان اور اسلامی ریاستوں پر جنہوں نے اس کا بھی مظاہرہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے شاید اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اس سرزمین پر ایک ناسور پیدا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے شاید فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو سطح ہستی سے مٹا دیا جائے۔ انشاءاللہ، آپ بھی کہو انشاءاللہ فلسطین آزاد ہوگا، بیت المقدس انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ظاہری طور پر تو ایسے اسباب نہیں ہیں، پھر آپ کس طرح کہہ رہے ہو؟ یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر جب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ رومی ایرانیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے تو کافر لوگ ہنس رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے۔ کیوں؟ کہ اس وقت روم پسپا تھا، کمزور تھا، لیکن پھر آپ نے سنا کہ ایک مخصوص وقت کے بعد رومی ایرانیوں کے اوپر غالب آ گئے، اور آج بھی شاید اسی طرح کی تاریخ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس وقت اگرچہ ظاہراً غزہ کے مسلمان کمزور دکھائی دے رہے ہیں، لیکن شاید اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اس ناسور یہودیت کو، اسرائیلیت کو اللہ رب العزت اس سطح ہستی سے ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر شہید ہوئے، اور شہید ایسے ہوئے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ حضرت امیر حمزہ کی بہن نے
جب اپنے بھائی کو پہچاننے کی کوشش کی تو نہیں پہچانا جا رہا تھا، انگلیوں کے پوروں سے اپنے بھائی امیر حمزہ کو پہچانا، امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ تم بتلاؤ یہ عزت کی بات ہے یا ناکامی کی بات ہے؟ مسلمان تو خوش ہوتا ہے شہید ہو کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی ہے۔ کون سی خواہش؟ کہ میں اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاؤں۔ میرے اور آپ کے نبی نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے۔ شہادت ذلت کی بات نہیں ہے، شہادت نصیب والوں کو ملتی ہے، جس کے اوپر اللہ رب العزت رحمت کی نظر ڈالے ان کو شہادت ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کر خوشخبری دی کہ امیر حمزہ صرف شہید ہی نہیں بلکہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ یاد رکھنا، جب بھی مسلمان کفر سے ٹکراتا ہے دو چیزوں میں سے ایک چیز ملتی ہے، دو چیزوں میں سے۔ نمبر ایک شہادت ملتی ہے اور بڑی قیمتی چیز ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے، اور نمبر دو اسلام کو ترقی اور اسلام کو عروج ملتا ہے۔ جب مسلمان کسی کفر سے کسی کافر سے ٹکراتا ہے، اگر میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے کہ ہم غزہ کے اندر فلسطین کے اندر جا کر لڑیں، ہمارے لیے یہ مشکل ہے، لیکن وہی چیز پھر میں بار بار دہرا رہا ہوں، کوشش کریں خود بھی اپنے گھروں کے اندر بھی معمول بنائیں، اللہ رب العزت سے رو رو کے دعائیں مانگیں غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے، بیت المقدس کے لیے۔ یاد رکھنا یہی بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ جس طرح وہ غزہ کے مسلمان بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں، اسی طرح یہی ذمہ داری میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، عالم اسلام کی بھی ہے، یہی ذمہ داری۔ اگر میں اور آپ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد اور ہر وقت اپنی گاؤں کے اندر غزہ، فلسطین، بیت المقدس کو یاد رکھیں، اللہ رب العزت سے رو رو کے مانگیں، اور ہر محال پر ہر جگہ پر بیت المقدس فلسطین کی آواز کو، غزہ کے مسلمانوں کی آواز کو بلند کریں، اسرائیل کی مذمت کریں، فلسطین کی حمایت کریں۔ اللہ رب العزت سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ دن قیامت کچھ نہ کچھ معافی تلافی ہو جائے گی میرے اور آپ کی۔ اگر میں اور آپ یہ بھی نہ کر پائے تو یاد رکھنا پھر آخرت مشکل ہے، پھر حساب دینا مشکل ہے۔ کہ جب مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا تھا تمہارے آرام میں بھی فرق نہ آیا، تمہارے سکون میں بھی فرق نہ آیا، پھر جب یہ سوال ہو گیا تو پھر جواب دینا میرے لیے آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہر محال پر آواز اٹھائیں گے نا، جتنی میرے اور آپ کی طاقت ہے، جتنا میں اور آپ کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں نا، دعا کریں۔ اگر آواز اٹھا سکتے ہیں نا، آواز اٹھائیں، اپنے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے